السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم عالمگیر ہاشمی کی ایک پوئم سنو کو ڈسکس کریں گے۔ عالمگیر ہاشمی کی یہ پوئم سٹارم اور سنو کی ڈسٹرکشن کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ پوئٹ لکھتے ہیں کہ سنو اور سٹارم کی وجہ سے ہر طرف کریزی پینوراما ایکٹیو ہیں۔ سنو نے بہت زیادہ ڈسٹرکشن کاز کی ہے اور سنو پائن ٹری کے برانچز کے اوپر ایکومولیٹ ہوئی ہے۔ سنو کی ایکومولیشن کی وجہ سے پائن ٹریز کی جو برانچز ہیں وہ بہت اوور ویٹ ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے وہ یا تو جھک گئی ہیں یا کچھ برانچز ٹوٹ گئی ہیں۔ پائن ٹریز کی جو برانچز ٹوٹ کے زمین پہ گری ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اسکریمبلڈ ایگ ہیں، یعنی ٹوٹے ہوئے انڈے کے چھلکے جس طرح پھینک دیے جاتے ہیں نا، اس طرح کا کچھ پینوراما ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہاں پہ عالمگیر ہاشمی لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں اس وقت ریسٹ لیسنس ہے، پوری رات بہت زیادہ بے چینی میں گزری ہے اس سنو کی وجہ سے، اس سٹارم کی وجہ سے۔ یہ پوئم لکھنے کا مقصد بیسیکلی اپنی مینٹل سچویشن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ عالمگیر ہاشمی کا ایکسپوئر دو کلچر میں ہوا ہے، ایسٹرن ایز ویل ایز ویسٹرن، اور یہ پوئم عالمگیر ہاشمی نے اس ٹائم پیریڈ میں لکھی جب وہ ایک ویسٹرن انوائرمنٹ میں تھے۔ عالمگیر ہاشمی امریکہ شفٹ ہو گئے تھے پاکستان سے، اور امریکہ میں انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ شپ فیس کی تھی اور وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی ویک ہو گئے تھے۔ یہاں پہ اپنی اس پوئم میں عالمگیر ہاشمی ایک فلاورنگ پلانٹ کو مینشن کرتے ہیں جس کا نام ہے چیری سینتھمم۔ عالمگیر ہاشمی لکھتے ہیں کہ چیری سینتھمم ایک ایسا فلاورنگ پلانٹ ہے جو سٹارم کی وجہ سے، سنو کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ چیری سینتھمم ایک ایسا فلاورنگ پلانٹ ہے جو سنو کی وجہ سے، سنو کے اوور ویٹ کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اور طوفان کی وجہ سے، سٹارم کی وجہ سے وہ سٹک ہو گیا ہے ونڈو کے ساتھ۔ یہاں پہ عالمگیر ہاشمی لکھتے ہیں کہ سردیوں میں مائنڈز کمپلیٹلی بلاکڈ ہو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں مائنڈ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس لائن کے پیچھے یہ مقصد ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویسٹ میں زیادہ تر ونٹرز اوور پاورڈ رہتی ہیں، ویسٹ میں زیادہ تر ونٹرز کا ٹائم پیریڈ چلتا ہے اور پاکستان میں سمر ہوتا ہے۔ عالمگیر ہاشمی کا یہ لائن بتانے کا مقصد دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن انوائرمنٹل کنڈیشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور دوسرا سیٹ اپ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ونٹرز میں مائنڈ بلاک ہو جاتے ہیں، انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، لیکن سمر میں مائنڈ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عالمگیر ہاشمی لکھتے ہیں کہ I can't breathe my breath، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایون میری سانسوں کو بھی سانس نہیں آ رہی۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ لائن ہے اس پوئم کی۔ عالمگیر ہاشمی بتاتے ہیں کہ میں اپنے تھاٹس کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنو اپنے فادر کی بیئرڈ میں دیکھی تھی۔ اب یہاں پہ فادر کی بیئرڈ میں سنو دیکھنے کا مقصد سمبولائز کرنا ہے اولڈ ایج کو، میچورٹی کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے فادر اپنی بیئرڈ کو شیوڈ کر دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولڈ ایج کو چھپا لیتے تھے، اور شیونگ کے دوران جب ایک سکن بہت زیادہ برائٹ ہو جاتی ہے اور ایسے میں جب ان کی فادر کی سکن پر، اس شیوڈ سکن پر لائٹ پڑتی تھی تو وہ شائنی ایکسپریشن پروڈیوس کرتی تھی، اور وہ نوٹ کرتے تھے اپنے فادر کے فیس پر کہ وہ بہت ہی فراؤننگ ایکسپریشن دے رہے ہیں۔ اب ان کی اولڈ ایج کی وجہ سے ان کے فیس پہ رنکلز بھی تھے، لیکن وہ ان رنکلز کو چھپا لیتے تھے کیونکہ ان کے فادر اپنی اولڈ ایج کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی اولڈ پیریڈ میں جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ دین عالمگیر ہاشمی اپنے فادر کے پروفیشنل کریئر سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ جب میرے فادر ورک ہولک تھے، when he was a jobian، تو وہ بہت کامڈ نیچر کے تھے، بہت سافٹ نیچر کے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ اولڈ ایج کی طرف جاتے گئے ویسے ویسے ان کا نیچر اینگری ہوتا چلا گیا۔ پوئٹ لکھتے ہیں کہ میں اپنے تھاٹس ایکسپریس نہیں کر پا رہا، جیسے کہ اس پوئم میں رینڈم تھاٹس ہیں، کبھی وہ ایک فلاورنگ پلانٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ اولڈ ایج کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پوئٹ کے تھاٹس اس وقت اسکیٹرڈ ہیں، رینڈم ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا مائنڈ ونٹر کی وجہ سے، ویسٹرن ونٹر کی وجہ سے کمپلیٹلی بلاکڈ ہے۔ پھر یہاں پہ عالمگیر ہاشمی بات کرتے ہیں کہ سٹارمی نائٹ کے بعد ایک سنوئی ایوننگ ہے۔ اب اس لائن کا کیا مقصد ہے؟ نائٹ کے بعد ہمیشہ مارننگ کا ٹائم پیریڈ آتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سٹارمی نائٹ کے بعد دیر از سنوئی ایوننگ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مارننگ کا جو سن ہے وہ میری لائف میں ہے ہی نہیں، ایک جو برائٹنس ہے، جو ایک بگننگ ہے، وہ میری لائف میں اس وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے ویسی ایک سنوئی ایوننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک ویژول پینوراما کی بات کریں تو واقعی ہی جب سنو کا ایک ٹائم پیریڈ چل رہا ہوتا ہے تو ایسے میں ایک پراپر سن، ایک پراپر برائٹ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتا سن۔ اس وقت رات کے بعد جو صبح آتی ہے وہ بھی کافی شام کی طرح ہی ہوتی ہے دیکھنے میں۔ اب اس سنو کو دیکھنے کے بعد عالمگیر ہاشمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی ہارڈ شپس کو، اتنی ڈیفیکلٹیز کو بھی بہت زیادہ کامنس کے ساتھ، بہت زیادہ پازیٹیو مینر
مینر میں رہ کر فیس کیا ہے، اور یہاں پہ یہ پوئم ختم ہو جاتی۔ اگر ہم اس پوئم کے تھیمز کی بات کریں تو اس میں مین ورسز نیچر کا تھیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپٹیمزم کا تھیم بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پوئم میں سمبولزم کا کانسیپٹ یوز کیا گیا ہے، جیسے ونٹر سیزن کو ڈیتھ اور ڈسٹرکشن کا سمبل دکھایا گیا ہے اور سمر سیزن کو پیس اینڈ پراسپیرٹی کا۔ اسی طرح ایک فلاورنگ پلانٹ کو مینشن کیا گیا ہے جس میں پائن ٹری اور چیری سینتھمم ہے، جو کہ ہوپ کا سائن دکھائے گئے ہیں کہ ڈیتھ اور ڈسٹرکشن میں بھی اگر انسان چاہے تو وہ پازیٹیو مینر میں رہ کے ہوپ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔